السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ انفیکٹ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ رولنگ ایلیٹ کی کرپشن اور نیپوٹزم ہے۔ یہ لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم کے جو معاملات ہیں نا، یہ بہت پیچیدہ ہیں۔ ان میں جو ایکیوزڈ کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں، یا تو یہ ہو طالبان جیسا نظام، بڑی انسٹنٹ جسٹس ہو، اسلامی اصولوں پہ یا تو یہ چلایا جائے۔ دیکھیں، آج مجھے بڑا دکھ ہوا، چیف جسٹس کہہ رہا تھا جی وہ ہمارے ساتھی جج کا 2 سال ٹرائل ہوتا رہا۔ کمال ہے جی، اور غلط ٹرائل ہوتا رہا۔ اب یہ گورنمنٹ کو نہیں چاہیے تھا نا، کاش میرے جیسے بندے کی پٹیشن پہ ٹرائل ہوتا، لیکن مجھے امید ہے قدرت کا ایک اپنا نظام ہے۔ اب دیکھیں، اس کی جتنی طبیعت ٹھیک کر دی ہے عمر عطا بندیال نے، مطلب ابھی بھی انسٹیٹیوشن کو کیسے ہیلوں بہانوں حجتوں سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ریدر دین اس کی سپریمیسی، اس کی انڈیپینڈنس کو بحال کیا جائے۔ جیسے کہ کل انڈین جج نے کہا یہ تو 5 منٹ کا معاملہ تھا، اور عجیب ہے۔ چلیں جی، کویسچن آف لا ہے، ایٹ اے ہائر لیول ڈسکس ہو رہا ہے، آپ ان کو موقع دیتے ہیں۔ آج بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا یہی بینچ تھا، یہ 3 جج شامل تھے جنہوں نے یہ گورنمنٹ بنوائی، کہ نا ذرا۔ اور کاؤنٹر آرگومنٹ ٹو مریم اورنگزیب جو کہتی ہے ہم 3 ججوں کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے جی؟ آپ قانون سے باہر ہیں، آپ بدماش ہیں۔ وہ کامران آج کل جو وہ اس کے حافظ وسکی کے پے رول پہ ہے، وہ روز نئی کہانی سنا دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے خدا را چیف جسٹس فل بینچ بنا دیں، انہوں نے نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ کبھی کہتا ہے خدا را عمران خان ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، باتیں مان جائیں۔ آج پھر اس کی بالکل پھٹی ہوئی تھی کہ کوئی کسی طرف اس کو بڑے پیسے ٹکائے ہیں، فوج کے خلاف کبھی اتنا ماحول، ابھی کیوں نہیں ماحول ہوا؟ مطلب 71 میں بھی تھا، صرف بھٹو ایک ایسا کردار تھا جس نے اس کے ساتھ مل کے گند کیا تھا، اس لیے اس نے وہ قیدی چھڑوائے بھی، اس لیے اس نے حمید الرحمان کمیشن رپورٹ چھپوائی نہیں۔ اب معاملات یہ ہیں کہ اب جناب صاحب باقاعدہ طور پہ فوج ایک پارٹی بن گئی ہے ود دا گورنمنٹ، وچ از ویری رانگ، ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر الٹا تشدد شروع کر دیے، مطلب یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اور اوپنلی انٹیریئر منسٹر کہتا ہے کہ جی یا یہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ تو اس وقت ویسٹرن میڈیا بھی بڑا انٹرسٹنگ انداز میں اسے دیکھ رہا ہے۔ کل میں نیو یارک ٹائمز میں پڑھ رہا تھا برما کی سوئی کی کا جو حال ہوا ہے، لائک اس کی پارٹی بھی آخر نااہل کر دی گئی ہے، بٹ سوئی کی ڈیڈ آلسو گیٹ اے چانس لائک عمران خان، لیکن وہ ان کو پٹا نہیں ڈال سکی۔ مسلمان بے رحمی سے اسی طرح قتل ہوتے رہے۔ سو فوج فائنلی ہیو ٹیکن اوور۔ یہ بہت ہی زیادتی ہے۔ اور مودی کا لکھا ہوا تھا کہ مودی کو سپریم کورٹ بچا رہی ہے۔ بالکل جی، شہباز شریف پہ تو اس دن فرد جرم عائد ہونی تھی۔ عمر عطا بندیال صاحب، آپ کہتے ہیں کہ آپ کیسے چیف ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کاج بڑا کھا جی، کہ گرفتار لوگ آج ہم پہ جو جیلوں میں رہے ہم پہ کر رہے ہیں۔ کمال ہے، آپ ہی نے تو ساری یہ بدماشی کی۔ The rot starts from Mr. Chief Justice، اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم تو شرافت میں کہ چلیں آپ ہی نے تو یہ بدماشی کی کہ جناب صاحب وہ اچھا بھلا جون سا تھا، الیکشن عمران خان نے اناؤنس کرا دیے تھے، آپ کو بڑی انگل ہوئی، آپ بلا کے بلو رانی سے پوچھتے رہے، آپ کی ان کے ساتھ ڈیلنگز ہیں، آپ بڑے کیپٹلسٹ ڈیموکریٹ لبرلز کے مامے چاچے بن رہے ہیں، بھگتے ہیں آپ، لیں ٹینشن، اب مریں، اب کارڈیاک اریسٹ سے اور ان ساری چیزوں سے، وہ آپ کو ٹرمپل کر دیں گے۔ آج بھی آپ باتیں کر رہے ہیں، اچھا جی چلیں بتائیں الیکشن تو ہوں گے، کب ہوتے ہیں؟ واٹ ڈو یو مین کب ہوتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن کو بالکل پامال کر دیا گیا ہے، ایبروگیٹ کر دیا گیا ہوا ہے۔ ہماری ساری بیماریوں کی وجہ یہ کرپٹ، نااہل اور 2 نمبری جج ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے